إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 3 بڑی مشہور روایتیں اور ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ حضرات ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرنا چھوڑ دیجئے. اگر کسی اور کو بیان کرتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو بھی حکمت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کے سمجھائے اور ان کو سمجھائے کہ ان روایتوں کو بیان نہ کرے، روکنے کی کوشش کرے ان حضرات کو بھی. میرے ہاتھ میں کتاب غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 4 ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 355، 356، 357. کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تینوں روایتیں مل جائے گی. پہلی روایت سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کے جس حصے پر استاد کی مار پڑتی ہے تو اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. بدن کے جس حصے پر استاد کی مار پڑتی ہے تو اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو. آخر میں ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا ویڈیو کے آخر میں. ویڈیو انشاءاللہ آخر تک دیکھیں تاکہ وہ بات بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے. دوسری روایت سنیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا. روایت سنیں. میدان محشر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے. اس حالت میں تمام لوگوں سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے. بہت سے حضرات اس کو اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہوگی، اونٹنی کی لگام ہوگی، اور جب دروازہ کھلے گا جنت کا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قدم پہلے جنت میں داخل ہوگا، پھر اونٹنی کی گردن داخل ہوگی، پھر حضرت بلال مکمل داخل ہوگے، پھر اونٹنی کا اگلا حصہ داخل ہوگا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اس طریقے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سندوں سے ثابت ہو. 2 روایتیں ہوگی. اب تیسری روایت سنیں. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، صبح اٹھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ شام بھی آئے گی یا نہیں. دوسرے نے کہا، اے اللہ کے محبوب، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ چاروں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو یہ حالت ہے کہ جب ایک طرف سلام پھیر لوں تو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. یہ روایت ہے. تو اس روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سندوں سے ثابت ہو. اب میں آپ حضرات کے سامنے جو بات بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں. دیکھیے، یہاں بار بار یہ آیا ہے کہ
ایسا کلام یا ایسی روایت ہی، ایسی بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، تو کیا ہم ان روایتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تب بھی آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا اور عذاب کا حکم جو ہے صاحب شریعت ہی لگا سکتے ہیں۔ مثلا یہ حکم صاحب شریعت لگائیں گے کہ استاد کی مار پڑنے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جس حصے پہ مار پڑی ہے، یہ صاحب شریعت ہی بتا سکتے ہیں۔ عام انسان کو یہ حق ہے ہی نہیں، یہ حق پہنچا ہی نہیں، اس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس پہ حکم کیا لگے گا۔ ہاں اگر آپ کو جو ہے شریعت کا حکم پا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں مل نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتیں ثابت ہے یا نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر بھی آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے، اگر کسی روایت میں آپ کو مل جاتا ہے کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر آپ حکم لگا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جو ہے مل ہی نہیں رہی روایت، تو آپ ان کو بغیر نام لیے بھی بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو موقوف رکھیں جب تک ان کی معتبر سند نہ مل جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے محققین نے ان پہ یہی حکم لگایا ہے کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے، تو اس لیے اب ان کی سند ملنا بھی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ محققین حضرات نے ہزاروں سال پہلے ان روایتوں کی تلاش کر لیے ہیں، تلاش کر کے تحقیق کر کے ان کو بغیر سند والے قرار دے دیا ہے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔